بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو میرا نام ہے ظہور ڈوگر اور میرے ساتھ ہیں زاہد بھائی جو سعودیہ سے آئے ہیں۔ تو پہلے ہم تھے بینا بازار میں، اب ہم پہنچ گئے ہیں جی صدرک بازار۔ آپ کو صدرک بازار کا وزٹ کروائیں گے، پہلے تھوڑی سی ریفریشمنٹ کر لیتے ہیں، اور جس کو بولتے ہیں سستی عیاشی ہم نے کی، سستی ریفریشمنٹ کی۔ یہ ہے جی آذربائیجان کی زبان میں اس کو بولتے ہیں پرش کی۔ یہ میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، آلو۔ اور اسی طرح کا ایک ہوتا ہے پرش کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر قیمہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کھائی تھی آلو والی۔ تو زاہد بھائی سے پوچھیں گے جی ان کو صدرک مارکیٹ اور بینا بازار میں کیا ڈیفرنس نظر آیا۔ تو اصل میں ابھی ہم انٹر ہونے والے ہیں، ابھی زاہد بھائی نے وہ دیکھا جی ٹوپی نکال کر پہن لی ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ اور یہ جو صدرک بازار ہے یہ بالکل پہاڑوں کے دامن میں ہے، آؤٹ آف سٹی ہے، باکو سے باہر ہے۔ تو انٹر ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی سامان سارا لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو 1 مناع سے لے کر 100 مناع تک کی جو ہے چیز مل سکتی ہے، یعنی ایک ہی چیز 100 مناع تک کی جا سکتی ہے 1 مناع سے، کیونکہ اس کی ڈیفرنٹ کوالٹیز کی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ باقی بھائی زہر سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، عمر بھی زیادہ ہے۔ جی زید بھائی سناؤ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ سردی لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہاں، سردی تو وہاں سے جب یہاں آئے تو تھوڑی آواز تیز ہو گئی تھی، تو میرے جو ہے نا اسپیشلی سر کو سردی لگ رہی تھی۔ باقی نیچے سے تو میں نے سب کچھ پہنا تھا تو ایسے وہ فیل نہیں ہو رہا تھا، لیکن سر ٹھنڈا ہو رہا تھا، تو میں نے پھر گرم ٹوپی نکالی اور وہ پہن لی۔ اب ہم اس مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، لیکن یہاں جو چیزیں ہیں نا یہ بھی وہی چیزیں ہیں کہ آپ کے کچن کے جو ہے نا چیزیں ہیں، برتن بھی ہیں اور کچن ایسیسریز وغیرہ بھی ہیں، الیکٹرانک کی جو اشیاء ہیں جو کچن میں یوز ہوتی ہیں وہ بھی ہیں۔ وہ تو زیادہ تر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی چائنا کی ہیں، اور یا کوئی ترکش یعنی ترکی کی بھی ہوں گی۔ اور یہ سر ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں سر، یہ ترکش فیشن کو بہت فالو کرتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ جو سٹائل ہے نا کپڑوں کا یہ سب ترکش ہی ہے۔ تو ترکش فیشن میں کیا ہے کہ یہاں پہ جین بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور 3 پیس بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی جی، ٹائی کوٹ بابو بن کر رہنا بہت اچھا۔ بالکل بالکل، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی یہاں پہ جو بھی چیزیں میں ابھی یہاں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس سے ذرا کوالٹی میں اچھا ہے، لیکن پھر بھی یعنی وہ کوالٹی نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یار برانڈ ہے یہ تو بہت زبردست ہے، اور اس کے کپڑے کا بھی جو ہے نا بہت یعنی برانڈ کا کپڑا بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی لک بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ برانڈ ہی ہوتا ہے۔ جی جی، لیکن یہاں تک جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان سے ذرا بہتر ہے۔ ادھر تھوڑا سا لوگوں کا رش بھی زیادہ ہے۔ ہاں، رش بھی زیادہ ہے۔ اور جیسے یہ ابھی چیک کر رہا ہوں نا، یہاں کی جین چیک کر رہا ہوں، اگر یہ امپورٹڈ ہوتے تو اس کی کوالٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پاکستانی جین سے اس کو کمپیئر کریں تو وہ اس سے بہتر ہیں، ہاں، وہ اس سے بہتر ہیں۔ اور باقی آپ کے سامنے یہ گرم کوٹیز وغیرہ، جیکٹ وغیرہ، ہاف بازو بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ادھر بنینز بھی ہیں یہاں پہ جو پینٹ کے ساتھ بھی پہنی جاتی ہیں، یہ زیادہ تر یہ گرم بنینے پینٹ کے ساتھ ہی پہنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک لک ہے، ایک سٹائل ہے، لیکن میرے نزدیک کوالٹی وائز جو ہے نا برانڈ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہاں پر جو بزنس ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے ہاں، جی یہاں پر لوگ بہت زیادہ بزنس بالکل ہے، بالکل۔ یہ آ جاؤ وہ کر لو۔ آپ نے کیا فیل کیا کہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ بھائی یہ لوکل لوگ ہیں یہاں کے، اور لوکل لوگوں کے جیسے انہوں نے اپنے اپنے یعنی شاپ ہیں، ہول سیل کے ہیں یا یعنی پرچون کے ہیں۔ تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یار ان کے جو مطلب ضروریات زندگی تک یہ اتنا کما سکتے ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم انویسٹمنٹ کر لیں گے تو ہم کروڑوں کمانا شروع کر دیں، تو ایسا کچھ مجھے سین نہیں نظر آتا۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ان کو بتا دیں سر جو آپ نے فیل کیا کہ یہاں پر
خاص کر کے سامان ویسا لانا چاہیے جو ان کی پرچیز یعنی کہ قوت خرید کے اندر ہو. ہاں یہ ہے. کہیں پاکستان سے یا کسی دوسرے ملک سے ایسا سامان اٹھا کر نہ لے کر آ جاؤ جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہو. جیسے پاکستان سے کچھ لوگ پوچھ رہے جی ہم لیدر کے جیکٹ لے آئے, یہاں پر لیدر کی جیکٹ کون بائی کرے گا؟ ہاں وہ یہ چیز ہے کہ اس کے جو ہے نا پرائز زیادہ ہو جائیں گے, اور وہ ان کے اپروچ سے, کیونکہ میں جو ان کا دیکھ رہا ہوں نا یہ بالکل نارمل میڈیم کیٹیگری کے یہاں پہ لوگ ہیں, اور جتنا یہ افورڈ کر سکتے ہیں اسی کے مطابق یہ جو ہے نا چیزیں خرید سکیں گے نا. تو اس لیے انہوں نے کوالٹی بھی ایسی رکھی ہوئی ہے جی جی کہ وہ ایزیلی اس کو بائی کر سکیں. اور یہاں پہ زیادہ سے تنخواہ کتنی ہوگی بھائی؟ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ایک آفس میں کام کرنے والے کی میکسیمم تنخواہ 800 منات تک ہوتی ہے. جی جی. تو 800 منات میں وہ گھر بھی چلائے گا, اپنے آپ کو بھی چلائے گا, تو اس حساب سے وہ بار پرچیزنگ بھی کرے گا. ہم کہیں گے کہ یار یہاں کے لوگ تو بہت ہی رئیس ہیں, تو وہ کھیل بھی میں نے یہاں نہیں دیکھا کہ یار یہ اصل بہت میں سر VIP لوگ یہ ہیں. ہے کہ آذربائیجان میں یہ ان کی لائف اچھی ہے. اس کی وجہ سر میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ موسٹلی جو تقریباً 80% جو لوگ ہیں, 85% سمجھ لیں, ان کے اپنے گھر ہیں, اور اس کے ساتھ یہاں پر گروسری جو ہے وہ معقول ہے. دوسرا بجلی گیس جو ہے وہ بالکل سستی ہے, بجلی گیس پانی جو ہے. تو اس لیے ان کو یہ پیسے جو جتنا یہ کماتے ہیں وہ ان میں یہ مینج کر لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر گھر کے جتنے بھی فرد ہیں, باپ ماں بیٹا بیٹیاں بہنیں, سب جتنے بھی گھر کے سبھی کمانے جاتے ہیں. اگر میں فرض کرتا ہوں ایک گھر کے 4 فرد ہیں, وہ 500 بھی منات لے کر آئے تو وہ 2000 منات بن جاتا ہے, اور پاکستانی میں 3.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. جس گھر کی انکم 3.5 لاکھ پاکستان میں بھی ہو تو وہ بھی ایک اچھی لائف گزارتے ہیں سر. تو یہاں پر سیم اسی طرح ہے کہ یہاں پر بھی جو خرچے ہیں, کرنسی بڑی ہے, اور خرچے یا بجلی ہے, بجلی سستی ہے, جو گروسری ہے وہ تقریباً پاکستان کے معیار تک ہے. مہنگائی جتنی بھی ہے نا پاکستان میں, اگر چیزیں دیکھی جائے تو اتنی ہے. تو کرنسی کا ٹچ بڑا ہونے کی نسبت یہاں پر مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ان تھوڑے پیسوں میں بھی ایک اچھا گزارا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ابھی ایک دکان کی وزٹ کر رہے ہیں, ہاں, یہ ایک ہمارا پاکستانی بھائی ہے جو یہاں بہت عرصے سے ہے, اور اس نے شادی بھی یہاں پہ ازہری عورت سے کی ہے, بچے بھی ہیں اس کے ساتھ. اب میں اس کی دکان میں جتنی جو آپ کو یہ چیز یعنی گارمنٹ نظر آ رہی ہیں, چاہے بنین ہیں, چاہے ٹراؤزر ہیں, یا چاہے جین کے پینٹ ہیں, تو میں نے اس سے پوچھا یہ کون سا برانڈ, یہ اس نے مجھے کہا تو بہت اعلیٰ برانڈ ہے اور یہ برانڈڈ آئٹم ہے. تو میں سب کے لیبل بھی چیک کر رہا ہوں, اس کی کوالٹی بھی چیک کر رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے, تو کوئی برانڈ نہیں ہے, کہاں کا مال ہے یار, اس کے اوپر تو کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار یہ تو میں نے کراچی سے ایک گارمنٹس کا لاٹ اٹھایا ہے, اور میں وہاں سے لاٹ کے حساب سے لے کے آتا ہوں. تو میں نے کہا یار مجھے تو یہ لگ رہا ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے نا, یہ جتنا بھی آپ نے لگایا. تو میں نے اس نے پھر کہا ہاں یار یہ پاکستان کا ہے, اور وہاں ایک فیکٹری سے میں یہ لاٹ اٹھاتا ہوں. جو سامان بناتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے, ان کا جو بچ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, تو اس کی لاٹ پھر یہ خرید کے لے کے آتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, جب ہم نے وہاں بینا مارکیٹ میں, اور دوسری کون سی تھی وہ سدرک مارکیٹ میں, جب وہاں پہ ہم نے دیکھا نا, یہ بھی سدرک مارکیٹ میں ہی ہے, تو یہ جو کوالٹی ہے نا یہ مجھے چائنا سے اچھی لگی اور ترکی سے بھی اچھی. ہاں سر, باقی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان کی گارمنٹ کی کوالٹی اچھی ہے. جی سر, تھینک یو. باقی تھینک یو سر, شکریہ. ویڈیو ختم ہونے والی ہے جی, اللہ حافظ.